بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مکی زندگی پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو تکالیف سے بھرپور ہے، مظالم سے بھرپور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف نہیں کرتے، یہاں تک کہ سفر طائف کے موقع پہ جب پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ جی اگر آپ حکم دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان پہاڑوں کو میں ملا دوں اور یہ طائف کے جتنے لوگ ہیں یہ سب جو ہیں یہ اسی پہاڑوں کے درمیان دب کے ختم ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بھی دعا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں مدد کریں گے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو اسلام پھیلا، محمد بن قاسم، ان کا اگر ہم شجرہ نسب دیکھیں تو ثقفی قبیلے سے تھے، اور یہ وہی قبیلہ ہے جو کہ طائف میں موجود تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی تھی، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک جو ہیں وہ خون مبارک سے بھر گئے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اف نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں تو یثرب کے کچھ 6 ایسے لوگ تھے جو کہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہی قبیلے ہیں جو کہ یہودیوں سے لڑا کرتے تھے، اور یہودی جہاں مسلمانوں کے خلاف تھے یا اوس و خزرج سے لڑائی کیا کرتے تھے اور شکست دیا کرتے تھے، لیکن ایک بات ضرور کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے علم میں تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ایام میں ان 6 افراد کے سامنے اللہ کی دعوت رکھی تو ان سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہودی جو بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ محمد رسول اللہ ہیں، اور یہ 6 لوگ ایمان لے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین، یہ بنیاد ہے مدینہ ہجرت کی۔ یہاں سے یعنی اب جب ہم اسلام کی ترویج و اشاعت یا سیرت طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، لیکن جس طریقے سے مدنی زندگی میں اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی اور جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے فتح مکہ بھی دیکھا، جس میں کہ اتنی بڑی فتح، اتنا بڑا فاتح عالم تشریف لا رہا ہو، اور جس عاجزی و انکساری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کوہان سے جا مل رہی ہے، آپ کی ریش مبارک تر ہے آنسوؤں سے، یہاں تک کہ ایک صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آج بدلے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، آج امان کا دن ہے، آج جو ہے وہ سب کو امان حاصل ہوگی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ہجرت مدینہ کے حوالے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کچھ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، پھر ایک اور جماعت آتی ہے، وہ ایک بیعت کرتی ہے جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، پھر ایک بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، مصعب بن عمیر کو اس سے پہلے بھیجا جاتا ہے، جن کے نام یہ قرآن نکلتا ہے کہ وہ یثرب، اس وقت کا یثرب جو کہ بیماریوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بعد میں مدینہ تو نبی بنا تو وہاں صحت، خوشحالی، تمام چیزیں ایسی ہوئی کہ جو تمام طبیب اور حکیم تھے ان کی جو پریکٹس تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کوئی بیمار ہی نہیں پڑتا تھا۔ بہرحال یہ جو تمام واقعات ہیں جن کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت پہ نکلے، اور عرب کا وہ سفر، یعنی ہم آج بھی اگر مکے سے مدینہ جاتے ہیں اور بائی روڈ بھی جا رہے ہوں تو شاید ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ٹرین پہ چلے جائیں یا کسی اور طریقے، بائی روڈ سڑکوں کے باوجود اس قدر دشوار گزار سفر ہے، تو آپ سوچیں کہ آج سے 1400 سال قبل شدید گرمی، پہاڑی راستہ اور اس میں اونٹ کے اوپر سفر کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفر فرماتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں لوگ جس طرح استقبال کرتے ہیں، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، اس کے ساتھ یہ ترانے پڑھے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ناظرین ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ درخواست کروں گا آپ سے بارگاہ رسالت، بارگاہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه أيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی، آپ نے سورہ توبہ کی آیت 40 کی تلاوت فرمائی۔ اس کی جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے ناظرین میں پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں، اور دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر،
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی۔ بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، آئیے اپنے آج کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے آج کے جو پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں، نہ صرف مختلف ٹی وی چینلز پہ بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ ابھی عمرہ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی، جتنا شکر ادا کروں اس سے کم ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ملک کے مشہور معروف نعت خواں موجود ہیں، ثنا خواں ہیں، اس کے علاوہ نعت گو شاعر بھی ہیں، صاحب کلام ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل مدنی صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بہت اچھے سے نعت خواں موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے، محمد اکبر قادری صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں جی۔ ناظرین اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، یہاں میں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ،
خدا. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اس سے پہلے کہ ہم قصیدے کی طرف جائیں کچھ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب ہجرت مدینہ جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کی گئی جب کفار مکہ کی جانب سے سازش کی جا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل تک کرنے کی سازش کر لی گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. یعنی یہ تمام لوگ جو مدینے سے آتے ہیں ایک باقاعدہ ایک بیعت کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ہم اگر نظر ڈالتے ہیں تو جو حضرت ابو طالب نے خطاب کیا اور انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بات فرما دی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ دعوت دینا سرخ و سیاہ آندھیوں سے کم نہیں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جس طرح سے میں نے حفاظت کی ہے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو اگر ان کی حفاظت کی ذمہ داری رکھتے ہو تو پھر ہی دعوت دینا. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. لفظ ہجرت جو ہے نا, ہجرت شاید اس وقت پاکستانیوں کو یہ لفظ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. میں پاسپورٹ آفس گیا چند دن پہلے اپنا پاسپورٹ رینیو کرانے, تو پتہ چل گیا مجھے کہ لائنیں کیا ہوتی ہیں اور انتظار کیا ہوتا ہے. فقط 7-8 منٹ کا ٹوٹل ڈیوریشن تھا جو پروسیس تھا, جس کے لیے میں 4.5-5 گھنٹے پاسپورٹ آفس کی حدود میں رہا. بہرحال اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر رہے ہیں اس وقت پاکستان سے انفارچونیٹلی, کہ ایک میں نے رپورٹ پڑھی. یہ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس ہجرت کو جب ہم مدینے کی ہجرت سے جب ہم کمپیریزن کریں گے نا, لگ پتہ چل جانا ہے کہ ہجرت ہوتی کیا ہے. تو about 2.3 million people have migrated from Pakistan since 6 years. آخری 6 سالوں میں اب تک پاکستان سے 23 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستانی جا چکے ہیں. برین ڈرین ہو گیا, ہمارا آئی ٹی اسپیشلسٹ چلا گیا, ہمارا ڈاکٹر چلا گیا, ہمارا سائنٹسٹ چلا گیا, ہمارا اسکالر ریسرچر سب چلے گئے, ہمارا اسکل چلا گیا باہر. اب ہمارے پاس رہ کچھ نہیں گیا, میرے جیسے نکمے رہ گئے ادھر پیچھے. اچھا, پھر ہم نے ایک بہت ہی خوفناک سانحہ ایک سنا, حادثہ سنا کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ایک کشتی سے غیر قانونی طریقے سے ہجرت کرتے ہوئے. یہ تو ذریعہ معاش کے لیے ہجرت کی نا لوگوں نے, اپنے معاش کے لیے. عرض کر رہا ہوں حالات کیا بنتے ہیں کہ جب بندہ اپنی مدر لینڈ کو, اپنے وطن کو, اپنے شہر کو, اپنے گھر کو چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہجرت ہوتی ہے, آپ کو اللہ عز و جل جب حکم فرما دیتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ جائیں, پھر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام کعبے کی طرف رخ کر کے کیا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اے بالکل کہ تیرا شہر ہے, میں یہاں سے کبھی نہ جاتا اگر یہاں کے لوگ یہ مظالم. ذرا سوچئے کہ دین کی اچھا رسول خدا علیہ السلام, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایسا پیدا فرمایا کہ ایسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو صبر کا پہاڑ بنایا, آپ کو ایثار قربانی اس کا منبع بنایا, مخزن بنایا. آپ علیہ السلام چاہتے ہیں وہاں رہ کر برداشت کر سکتے تھے, لیکن یہ سب اللہ عز و جل کی منشا, اللہ عز و جل کی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوا. اچھا, یہاں پہ میں عثمان بن طلحہ کا وہ واقعہ ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے ایک رات قبل جو ہے وہ خانہ کعبہ میں عبادت کے ارادے سے داخل ہوتے ہیں حرم میں, اور چونکہ عثمان بن طلحہ شیبی ان کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی کنجی ہوا کرتی تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عثمان بن طلحہ سے فرماتے ہیں کہ کعبے کا دروازہ کھول دو, میں خاندان بنو ہاشم سے ہوں, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو عثمان بن طلحہ صاف انکار کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صرف اتنا فرماتے ہیں کہ اے عثمان, دیکھنا تم یہی جگہ ہوگی, یہی میں ہوں گا, یہی تم ہوگے, لیکن وہ وقت ہوگا جب تم ایک مجرم کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. تاریخ گواہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد حرم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عثمان بن طلحہ کو بلواتے ہیں, اور
عثمان بن طلحہ جو ہیں غائب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بلواؤ، پہلے یہاں سامنے کھڑے ہو کے بات ہوگی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے آج سے 10 سال قبل میں اسی خانہ کعبہ میں عبادت کی غرض سے تم سے درخواست کی تھی کہ خانہ کعبہ کی جو ہے نا کنجی سے اس کا دروازہ کھول دو، اور تم نے منع کیا تھا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی جگہ ہوگی، تم بھی ہوگے میں بھی ہوں گا، لیکن تم اس وقت میرے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوگے. اب مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ جی آپ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یہ کنجیاں جو ہیں یہ عثمان بن طلحہ کے خاندان میں موجود رہے گی. آج بھی اس خاندان کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا فرد بھی وہ کنجی سے جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے، کوئی اور شخص خانہ کعبہ کا دروازہ کھول نہیں سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی عرصہ پہلے رسول خدا علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ابوبکر میرا اور تمہارا ساتھ ہوگا اور ہمارا جو ہے نا سفر ہوگا. اور جب رات آپ علیہ السلام نے سفر کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس کا اوپر یعنی نوک نہیں کیا تھا، سرکار علیہ السلام نے ناخن ہائے مبارکہ سے ٹچ اور وہ کیا تیار بیٹھے. ہاں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تم سوئے نہیں تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرما دیا تھا نا ایک رات میرا اور تمہارا سفر ساتھ ہوگا، یا رسول اللہ تب سے رات سویا ہی نہیں. پھر 2 اونٹنیوں کو باقاعدہ تیار کیا گیا جی اس سفر کے حوالے سے. اب 400-450 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو تو باقاعدہ اس میں تیار کیا جاتا ہے اونٹوں کو سفر کے حوالے سے. پھر ایک جگہ جہاں پہ یعنی کفار مکہ نے ناکے لگائے ہوئے تھے، ان کو یہ شک تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ فرما جائیں، تو ایک ناکے پہ روکا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں صدیق ہوں اور میرے ساتھ میرا رہنما ہے، مجھے راستہ دکھانے والا ہے. وہ سمجھا کہ شاید کوئی گائیڈ ہوگا جا رہا ہے، جانے دیا. ابو جہل تمام ناکوں پہ پہنچا، اس نے کہا یہاں سے کوئی گزرا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں گزرا. ایک اونٹ پہ ایک آدمی سوار تھا، اس نے کہا کہ میں صدیق ہوں اور میرے ساتھ میرا رہنما ہے. اس نے کہا رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رہنما صدیق کا ہو کون سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ لوگ یہاں سے گزر گئے. اچھا مفتی صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو قصیدہ بردہ شریف بھی پیش کریں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول. دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول. ایسی رسی اس نے پکڑی جو نہ ہوگی منفم. He, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, called the people towards Allah Almighty. So those who cling to Him are clinging to a rope which will never break. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في
خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يذاده في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں انبیاء میں سب سے اکمل آپ کا علم و کرم He, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, exceeds, that is, transcends the Prophets alayhim salam physically and in noble character. None of the Prophets alayhim salam can reach or touch his knowledge and noble nature, kindness. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. فائدہ کامران آپ کا بہت بہت شکریہ. کی بورڈ پہ شانی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ بردہ شریف آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شہریار داؤد صاحب, اس کے علاوہ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ محمد اکبر قادری صاحب تشریف فرمائیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ہجرت مدینہ کے حوالے سے. اچھا مفتی صاحب, یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مدینہ میں جو بے قراری تھی, جو انتظار تھا, اس کا عروج تھا. یعنی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کھجور کے بڑے بڑے اونچے اونچے درختوں پہ کھڑے ہوئے دور سے دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں تو دور سے ہی وہ ترانے شروع ہو جاتے ہیں. طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. کیا فرمائیں گے سر اس حوالے سے؟ جب ہجرت ہوئی تھی راستے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا. وہ واقعہ تھا کہ جب ایک عاشق رسول سانپ نے غار ثور میں بالکل ہیں, اب واقعے کو بھی ہم چھوڑتے ہیں, وہ واقعہ بہت ہی زبردست عشق قرآن میں ذکر بھی ہے اس کا, جو آیات جو پیش کی اس میں یار غار کا جو فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, خوف نہ کرو. اچھا, اب وہ ایک عشاق نے جب اس واقعے کو لکھا ہے تو لکھا ہے کہ وہ آج کا نہیں کئی 100 سال, کئیوں نے کہا کہ 1000 سال انتظار میں بیٹھا تھا. اب اس نے ہر سوراخ میں جا کے سر مارا تو وہ بند کر چکے تھے ابوبکر صدیق, اور آخری میں اپنی ایڑی رکھ دی تھی. اب اس نے پہلے تو سر مارا کہ ہٹائیں, آپ نے نہیں ہٹایا تو پھر مجبوراً اسے ڈسنا پڑا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محدثین شارحین کرام فرماتے ہیں وہ ہر سال انہی دنوں میں وہ زہر کا اثر اود کر آتا تھا, آپ بیمار ہو جاتے تھے, اور آپ کی وفات مبارکہ کہتے شہادت اسی زہر کے اثر سے ہی ہوئی ہے. اچھا, اب وہ ایک سانپ, یہ بھی بتانا ضروری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے, ان کی اور آنسو جو تکلیف سے گرے ہیں, آنسو ٹپکتے ہیں, آپ کے رخسار اتھر پر گرتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابوبکر بیدار ہو جاتے ہیں. کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ ایسا ہوا. تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے, اور لعاب دہن سے وہ اثر جاتا رہا. اس وقت آپ کو آرام اور سکینہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں, بچے, جوان, بوڑھے, بچیاں, خواتین, مرد, سب بے چین. کوئی چھتوں پہ چڑھا ہوا ہے, جو بھی دیواریں ہیں, کوئی درختوں پہ چڑھا ہوا ہے, اونچی درخت پہ چڑھ کر کے کوئی دور دور دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی غبار اڑ رہا ہو تو ہم دیکھیں. اور جب غبار اڑا
اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہاں جی اب رسول خدا علیہ السلام آ رہے ہیں اور اس حال میں آ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب ان کو نظر آتے ہیں تو پھر وہ دف پر پھر وہ بچیاں پڑھتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یعنی یہ ایسا عشق سے بھرپور ان کا، اور کوئی خوشی سے رو رہا ہے، کوئی واقعی رو رہا ہے. اس ہم پہ شکر واجب ہو گیا، ہم پر طلع البدر علینا کہ بدر کا چاند، چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا اور ہم پہ شکر واجب اور ہم پر شکر واجب ہو گیا. اور ہمیں اللہ عز و جل نے کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا. آپ علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہی یثرب جو کل تک بیماریوں کا گھر تھا مدینۃ المنورہ قرار پایا، نور کا شہر ہو گیا. یہاں پر جو ایک جنت البقیع ہم جس کو کہتے ہیں ایک قبرستان ہے، وہ تھا پہلے بقیع الغرقد، کہ غرقد وہ کانٹے دار جھاڑیوں والی جگہ تھی. حضرت عثمان ابن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو سب سے پہلے مسلمان وفات پائے مدینہ المنورہ میں، تو آقا علیہ السلام نے ان کی جب وہاں پر لحد مبارکہ میں ان کو اتارا، اس کے بعد آپ نے ایک پیلا سا پتھر منگوایا اور فرمایا یہ اس کے سرانے رکھو. پھر فرمایا میں اپنے بھائی عثمان بن معذون کی جو ہے نا قبر کو اس پتھر سے پہچانا کروں گا، یہ میرے بھائی کی جو ہے قبر ہے. مدینہ المنورہ ایک بظاہر بہت چھوٹی سی آبادی تھی. آج جتنی بڑی مسجد نبوی ہے اس میں پورا مدینہ میوزیم جو ہے اس میں سارا بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک باقاعدہ میوزیم تعمیر کیا گیا، اس میں باقاعدہ 3D اور ماڈلز بنائے ہوئے ہیں. میں یہاں چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ اب بے شمار لوگ جا رہے ہیں بھئی ہم ربیع الاول شریف جو ہے نا سرکار کے گنبد سبز کے سامنے انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، لیکن ساتھ میں ہمارا ایک اور کام بھی بنتا ہے. ہم جا کر کے ہماری اپنی دعاؤں میں نمبر 1 ایک تو یہ موبائل وغیرہ کو ہم لوگ کوشش کریں کہ سائڈ پہ رکھیں، لیکن یادگار تو بنانی ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے. اچھا ساتھ میں یہ ہو کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے عزیز اقربا کو ضرور سب کو یاد رکھیں. بالکل انہوں نے کہا، اور اس میں ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا ہاں میں تمہارا سلام پہنچاؤں گا، ہاں تو پھر پہنچانا ضروری ہے کہ وہ سلام وہ تو بہت ہے. پھر آپ کو نہیں تو پھر میں تو بعض دفعہ موبائل کھول کے پوری لسٹ سامنے رکھ کے سب کا سلام سب کی دعائیں کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ کسی کا میسج آ گیا اگر آپ نے اس کو ہاں کہہ دیا تو پھر تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس سرزمین پہ آپ موجود ہیں. بہرحال ہم یہاں اب محمد اکبر قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. طے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ہر دو سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین یہ سیگمنٹ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، تقریری مقابلے کا سیگمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم سے مہمان موجود ہیں مس جویریہ شاکر، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم.
خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے نا مفتی شہریار داؤد صاحب موجود ہیں, شکیل مدنی صاحب موجود ہیں, اور ایک اسٹوڈنٹ نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ منہاج, یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے مس جویریہ شاکر صاحبہ سے. کیا فرمائیں گی اسٹڈی اسکولنگ سسٹم میں اتنے ننھے منھے بچوں کو آپ تیاری کراتی ہیں, کس طریقے سے ان کو تیار کرتی ہیں تقریری مقابلوں کے لیے؟ السلام علیکم. می جویریہ شاکر. As far as study school concerned, alhamdulillah, I must say that کہ اگر آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں تو ہماری ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ اس چیز کو اپنے روٹین اپنے کیریکولر میں لے کے چلتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پریپیئر آور کڈس. ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ جسٹ فار دا پرٹیکولر اسپین آف ٹائم کہ ابھی ربیع الاول آ رہے ہیں تو ہم بچوں کو ربیع الاول کے اکارڈنگ فوکس کر رہے ہیں. نو, یہ سب سے بیسٹ بات ہے ہمارے اسکول کی کہ ہم اگر آپ ہمارے بچے کو اگر کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی ایونٹ کے بغیر آپ اٹھا لیں, انہیں ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئیے اور اس ٹاپک پہ پرفارم کریں, ہمارا بچہ آپ کو پرفارم کر کے دکھائیں گے. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو ڈیلی بیسس پہ اسمبلی پریزنٹیشن ہم ان کو ٹاپکس دیتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ یو پرفارم, this is a topic and you could perform yourself. ٹھیک ہے, whether it is the ربیع الاول, it is شب قدر, شب معراج, انڈیپینڈنس ڈے, ریگارڈنگ ایچ اینڈ ایوری ٹاپک آپ کو اسٹڈی کا بچہ ہمیشہ ویل پریپیئرڈ ملے گا ہر پلیٹ فارم پہ پرفارم کرنے کے لیے. یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ ہمارے آنرس کی بات ہے, سر ریحان کی بات ہے, کیونکہ آن دا ویری فرسٹ ڈے وہ اپنے ٹیچرس کو انہوں نے ایک بالکل ایک کلیئر لیسن دے دیتے ہیں کہ آپ کو کیسے اب بچوں کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ہمارے آج کے بچے ہمارا کل کا فیوچر ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھے سے ہر چیز کو بریف کر دیتے ہیں اور ہمیں اتنا فری ہینڈ دیتے ہیں کہ آپ جائیں, آپ کو اگر یہ صحیح لگتا ہے گو اہیڈ, ہمیں کوئی ہنڈرنس نہیں ہوتی, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کہ ہمارے یہ بیسکلی کیپٹن آف دا شپ کو آپ کے ایک اسٹرانگ اور ایک پاورفل ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہمارے سر ریحان کے اندر کوالٹی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. بالکل, بہت صحیح فرمایا آپ نے. ویری بلیسڈ کہ وی آر ورکنگ انڈر سر ریحان. بالکل, ریحان صاحب واقعی ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں, پروگرام میں موجود ہیں. بہرحال اب اپنے تقریر مقابلے کا ہم باقاعدہ ناظرین آغاز کریں گے. پہلی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیدہ ام ہانی ہے, جن سے میں درخواست کرنا چاہوں گا, آئیے بیٹا تشریف لائیے. جی تقریر پیش کریں. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں, جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں, لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں وہ کامل نہیں. محترم سامعین کرام اور پیارے ساتھیوں, السلام علیکم. جناب صدر, میں یہاں اس بات کی جستجو اور دعوت گفتگو دونوں کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں. کائنات میں کوئی ایسا نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ چھلک رہی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب ہے جو غار ہرا سے طلوع اور ساری کائنات پر چھا گیا. آپ کائنات کی حسین ترین شخصیت ہیں. جس طرح سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نور روح اور دل کو منور کر دیتا ہے. انسانی زبان اس قابل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو مکمل طور پر بیان کر سکے. کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت, کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت, اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا گویا دریا کو خزے میں بند کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے عدل کی تعلیم دی, جاہل کو علم کی ہدایت دی, مظلوم کو ظلم سے نجات دیا, غضبناک کو رحم دل بنا دیا, دنیا کے دیوانوں کو اللہ کا سودائی بنا دیا, حقدار کو عقل زندگی دیا اور بد اخلاق کو اخلاق کا عادی بنا دیا. تو پھر کس منہ سے بیان کرے تھے اوصاف حمیدہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن جمال عطا کیا جو بیان کرنا ناممکن ہے. چہرہ عدت ایسا کہ نور چھن چھن برستا تھا, جو ایک بار چہرہ مبارک دیکھتا وہ بے اختیار ان کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا. بشر لکھنا بھی چاہیں تو لکھ نہ پائیں, بشر لکھنا بھی چاہیں تو لکھ نہ پائیں, ہے اتنی خوبیاں خیل بشر میں. شکریہ. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب ہم دعوت دینا چاہیں گے اویسہ منصور کو کہ وہ آئیں, تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں. آئیے. میرا نام اویسہ منصور ہے, میں چوتھی جماعت میں پڑھتی ہوں. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. جناب صدر, معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں,
अस्सलामु अलैकुम। सदर अली वक्कार, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, खिज़ां ने बहारों को लूट कर चमन बेरंग कर दिया था कि अचानक मेरे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगली से सहराओं के चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी दुआ से बीमार उठ के सेहतियाब होते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत, हुसैन को सैयद शुहदा का दर्जा अता करती है। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं। मकामे मोहम्मद जिसके इंतजार में है, मकामे मोहम्मद जिसके इंतजार में है, जन्नत सवर कर जिसके इंतजार में है, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे और कभी मुदस्सिर कहे। हाँ हाँ, सदर अली वक्कार उसी रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखती हूँ। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बैठे तशरीफ रखें। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमना शाकिर। आइए बेटा जी। बेटा 2 मिनट का टाइम है तो मुख्तसर तकरीर कीजिएगा क्योंकि अब इख्तितामी मराइल में। जी। No one can approach, no one can guess. His status is above, my views are less. He came as a blessing, he proved himself. I read his life, I got impressed. I used all skills, I used all mine, I couldn't understand, except said just yes. He is a benefactor, he is matches, his qualities are uncountable, everyone confess. Respected audience and students, Assalamu alaikum. I'm Amna Shakir from grade 5 and today I would like to give a speech on 12 Rabiul Awwal. To eliminate the gloom of darkness and ignorance, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to this world. He brought the treasures of faith to remove hypocrisy. He came as truthful. He came to restore the respect and dignity of women, the mother, daughter, and sister. He is only one, and no one is like him. Everyone except him is neat to trim. His name is first, his name is last. He is in future, in present, and past. Allah likes those who follows his way. He guides just right, nothing else he says. Friends, why will we not term the day of 12 Rabiul Awwal as Eid? This is the day when all humanity got freed from the stone idols and we all got the path to Allah. How blessed we are to be his ummati since our birth. Wow. Allah, we your people plead you to confer us the daring to celebrate Jashn-e-Eid Miladun Nabi in a way which leads us to the right path, which contains your consent and acceptance. Thank you. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में आपका क्या ख्याल है, जो सेकंड ओवैसा थी उनको जाता है। ओवैसा आइए, तशरीफ लाइए बेटा, आइए। ओवैसा मंसूर, इधर आइए। ये आपको मज़ेदार हलीम की जानिब से, मुफ्ती साहब आप, ये आपको मज़ेदार हलीम की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है। आप पहले नंबर पे आई हैं आज के इस मुकाबले में, बैठें, तशरीफ़ रखें। अब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया शाकिर साहिबा। इसके अलावा हमारे साथ नातख़्वा मौजूद हैं, फ़ातिमा मिनहाज। उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हदियानात पेश करने की सादत हासिल करें। इसी के साथ हम जो है ना वो इजाज़त भी चाहेंगे। नाज़रीन, कोई बयान करने में, कुछ बताने में अगर गलती होगी तो आपसे दरगुजर की दरख्वास्त, अल्लाह ताला से माफ़ी का ख़ासकार। जी।
مجھ